محترم حاضرین، اس سے قبل درس کے اندر آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے 10 اسباب ہم نے بیان کیے تھے آپ کے سامنے ابراہیم ابن ادہم کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ اس کے اپوزٹ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار اسباب بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم ان اسباب پر روشنی نہیں ڈالیں گے، بلکہ میں ایک الگ چیز آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ آپ اگر قرآن کی دعاؤں پر غور کریں، قرآن کے اندر بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے نقل کی ہیں۔ آپ اگر ان دعاؤں کے اندر غور کریں گے اور کبھی سوچیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آئے گی کہ قرآن کے اندر جو بھی دعائیں کی گئی ہیں سوائے 2 دعا کے علاوہ، سوائے 2 دعا کے علاوہ ساری دعائیں، سینکڑوں دعاؤں سے زیادہ ہیں قرآن میں، ساری دعائیں ربنا لفظ رب سے شروع ہوتی ہیں۔ رب، اللہ کی جو صفت ربوبیت ہے اسی سے ساری دعائیں، آپ دیکھیں ربنا یا ربی یا ربنا، یہی سب تو دعائیں ہیں۔ اکثر ربنا 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 ہی ہے، کہیں پر یا ربی ہے، کہیں پر صرف ربی ہے۔ تو لفظ رب ہی کے ذریعہ تقریباً ساری قرآن کی دعائیں ہیں، اور سارے انبیاء نے لفظ رب ہی کے ذریعہ اللہ سے دعا کی ہے۔ اور لفظ رب کے ذریعہ جو دعا انبیاء نے کی، صالحین نے جو دعائیں کی، جن کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، ان میں سے ساری دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کی ہیں، ساری دعائیں سوائے 2 دعا کے علاوہ۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا لفظ رب کے ذریعہ جو انہوں نے دعا کی، اللہ نے نہیں سنی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جو انہوں نے اپنے والد کے حق میں کی تھی، انہوں نے اپنے والد کے حق میں مغفرت کی دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو نہیں سنا، کیونکہ ان کا والد کافر، آزر کافر تھا، مشرک تھا، تو وہ دعا نہیں قبول کی۔ اور دوسری دعا نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کے متعلق کی، رب ان ابنی من اہلی، تو اللہ نے وہ دعا بھی رد کر دی، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، چھوڑو اس کو، اس کے لیے مغفرت کی دعا مت کرو ورنہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آپ غور کریں کہ سینکڑوں دعاؤں سے زیادہ قرآن میں وارد دعائیں لفظ رب سے ہی شروع ہوتی ہیں، یا جو بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نقل کیا ہے، ان سارے لوگوں نے لفظ رب ہی کے ذریعہ اللہ سے مانگا ہے۔ صرف 2 دعائیں ہم نے کہا، اللہم، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے آسمان کیا ہے جنتی دسترخوان طلب کیا تھا، وہ دعا اللہ نے سنی۔ اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین کی دعا، کفار و مشرکین کی دعا کہ اگر اللہ حق پر ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، یہ 2 دعا۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں قرآن میں ہیں سب رب، لفظ رب یا ربنا ربی یا ربی کے ذریعہ کی گئی ہے۔ اب سوچیں کہ آخر انبیاء اور صالحین نے لفظ رب ہی کے ذریعہ دعا کیوں کی، اور جتنی بھی دعائیں کی گئیں سب کی سب اللہ نے قبول کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا لفظ رب کے اندر اتنی گہری تاثیر ہے، لفظ رب میں وہ اثر ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب لفظ رب کے ذریعہ کوئی پکارتا ہے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ تو رب کے اندر بڑی تاثیر ہے، رب کے اندر
اتنی تاثیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابلیس نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ نے اس کی بھی دعا سن لی. اتنی تاثیر ہے لفظ رب کے اندر کہ اگر رب رب کہہ کر کوئی اللہ کو پکارے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اگر وہ شروط پائے جائیں, دعا کی قبولیت کے شروط اگر پائے جائیں, اس کے ساتھ اگر کوئی انسان اپنے رب کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا. آپ سوچیں کتنی تاثیر ہے, کتنی معنویت ہے. رب کہتے ہی ہیں, کس کو رب کہتے ہیں؟ پالنہار, پالنے والا, پرورش کرنے والا, دیکھ بھال کرنے والا. ظاہر سی بات ہے جو کسی چیز کی پرورش کرتا ہے اس کو حقیقت میں اس سے محبت ہو جاتی ہے. ایک ماں باپ جو ہیں اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں, انہی پرورش ہی کے نتیجے میں اس بچے سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہو جاتی. ورنہ دنیا میں اور سارے بچے ہیں, وہی ماں باپ دوسرے بچوں سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی پرورش نہیں کرتے, ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے, ان کی تربیت نہیں کرتے. اس وجہ سے جو محبت ایک ماں باپ کو اپنے بچے سے ہوتی ہے دوسرے بچوں سے نہیں ہوتی. حالانکہ ماں باپ سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ رب العالمین ہے, ساری مخلوقات کا رب ہے, ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے, ساری مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے, ساری مخلوقات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے, ساری مخلوقات کی تدبیر کرنے والا ہے اور کمال تک پہنچانے والا. وہ تربیت ناقص تربیت نہیں ہے, وہ پرورش ناقص پرورش نہیں ہوتی جو اللہ پرورش کرتا ہے, وہ مکمل تربیت اور مکمل پرورش کرنے والا ہے. تو ایک ماں باپ کو اپنے بچے کی پرورش کرنے کی وجہ سے اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور جو رب ہے وہ ماں باپ سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر, اور وہ پوری مخلوق کی تربیت کرتا ہے, پوری مخلوق کی پرورش کرتا ہے. آپ سوچیں کہ اپنے بندوں سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا, کتنا محبت کرتا ہوگا. صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل کی. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے حصے؟ 100 حصے. ایک حصہ اللہ نے دنیا میں صرف نازل کیا ہے. اب ایک حصہ کے اندر اتنی معنویت, اتنی گہرائی ہے کہ یہ رحمت کا ایک حصہ اللہ نے نازل کیا ہے. اسی ایک حصے کی بنیاد پر ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, پیار کرتی ہے. ایک جانور اپنے بچے پر کتنا رحم کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. سوچئے ایک رحمت کا یہ اثر ہے. 99 رحمت جس کے پاس ہو وہ کتنا پیار کر سکتے اپنے بندوں سے, بتلائیے. ایک رحمت کا یہ حصہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے, ہے کہ نہیں ہے؟ جانور اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا رحم اپنے بچوں پر کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جانور بھی, کیڑے مکوڑے بھی, سانپ بھی. سوچیے ایک رحمت کا یہ اثر ہے, اور 99 رحمت کا اثر کیا ہوگا جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں. تو لفظ رب کے ذریعہ جو دعا کی جاتی ہے اتنی تاثیر ہوتی ہے, اتنی تاثیر اس میں ہوتی ہے, اور دعا کی قبولیت کا امکان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں کرتا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلی دعا جنات اور انسانوں میں سے کس نے کی ہے؟ ابلیس نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ ابلیس. ابلیس ظاہر سی بات ہے بڑا نیک تھا پہلے, لیکن آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی, اللہ کے سامنے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا, اللہ غصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ غصہ ہوا, اور اللہ نے کہا فاخرج فإنک رجیم, نکل جاؤ یہاں سے. اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا, قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیج دی, اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے حق میں لکھ دی. اللہ اتنا غصہ تھا, اور اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا, جنت سے بھی اس کو دور کر دیا, آسمان سے بھی اس کو نیچے اتار دیا زمین پر, اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت اللہ نے کر دی. لیکن ابلیس اتنا ہوشیار تھا, اتنا علم والا تھا کہ اس نے یا رحمان, اللہم, یا خالق, یا باری, اس طرح کی صفت اللہ کی نہیں استعمال کی. اس نے کیا کہا؟ یا ربی. اس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اللہ اتنا غصے میں ہے, اس کو بھگا رہا ہے, اس پر لعنت کر رہا ہے, اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر رہا ہے اللہ رب العالمین. لیکن وہ چالاک اور ذہین اور علم رکھنے والا ابلیس
اس نے صفت رب کے ذریعہ اللہ کو پکارا، صفت رب کے ذریعہ کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے۔ اتنے نافرمان کیا ہے ابلیس اور شیطان کی بھی دعا اللہ نے قبول کر لی، کیونکہ اس نے لفظ رب کے ذریعہ اللہ کو پکارا۔ اب سوچیں، لفظ رب کے ذریعہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، قیامت تک کے لیے زندگی مانگی، اللہ نے کہا جا قیامت تک کے لیے تجھے زندگی دی جاتی ہے، قیامت تک تو زندہ رہے گا، جا تجھے مہلت دیتا ہوں، کہ لفظ رب کے ذریعہ اس نے اللہ سے دعا کی۔ تو جب ابلیس کی دعا، جو سب سے بڑا انسانوں کا، مومنوں کا، اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے لفظ رب کے ذریعہ اللہ کو پکارا، تو اللہ نے صفت ربوبیت کا جب اس نے استعمال کیا، اس کی بھی دعا سن لی، اور کتنی عجیب و غریب دعا کی، قیامت تک کے لیے اس کو زندگی دے دی، حالانکہ کسی نبی کو نہیں دی، آدم کو بھی نہیں دی، سلیمان اور داؤد جتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ نے اتنی قدرت دی تھی ان کو بھی نہیں ملی، امام الانبیاء سید المرسلین کو بھی عمر نہیں ملی، 63 ہی سال آپ کی عمر، آپ کی زندگی۔ تو ابلیس نے لفظ رب کے ذریعہ پکارا تو اللہ نے اس کی بھی دعا سن لی۔ اور آپ سوچیں، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، اللہ نے معافی کا طریقہ سکھایا، کیسے اللہ سے معافی مانگی جاتی، کیسے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کی جاتی، اللہ نے وہ طریقہ سکھایا۔ اور جب اللہ نے سکھایا تو اللہ کے بے شمار نام ہے، اللہ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے کسی نام اور صفت کا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں ذکر کیا، ان کو نہیں سکھایا، بلکہ صفت رب کے ذریعہ آپ نے دعا کرنا آدم کو سکھایا۔ اللہ نے کیا دعا سکھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن۔ یہ اللہ طریقہ سکھا رہا ہے، اور اپنی کون سی صفت استعمال کر رہا اللہ؟ لفظ رب، ربوبیت، صفت ربوبیت اللہ استعمال کر رہا ہے۔ تو آدم کو اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ لفظ رب کے ذریعہ مجھ سے مغفرت مانگو، میں معاف کروں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے نیک نبی ہیں، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کر کے تھک گئے، ایک اولاد ان کو چاہیے تھی، ایک نیک اولاد کی خواہش تھی، اللہ سے بہت دعا، لیکن جب انہوں نے اللہ سے لفظ رب کے ذریعہ پکارا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر، تو لفظ رب میں اتنی تاثیر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی باج ہے، ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، ان کی بھی عمر حد سے زیادہ ہے، بوڑھے وہ بھی ہو چکی ہیں، لیکن لفظ رب کے ذریعہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ کی رحمت ایسے جوش میں آئی کہ اس بڑھاپے کی عمر میں ایک بانجھ عورت جس کو بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، لفظ رب کے ذریعہ اللہ کو جب پکارا تو اللہ نے اسماعیل جیسی نیک اولاد ان کو دی۔ یہ لفظ رب کی تاثیر ہے۔ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں کہ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال پک چکے ہیں، رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، گویا کہ حد سے زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، انتہائی عمر دراز ہو گئے تھے، آپ بڑی لمبی عمر والے ہو گئے تھے، ایک دم بوڑھے ہو گئے تھے۔ اور ان کی بیوی وکانت امراتی عاقرا وَلَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، اللہ کیسے ہم لوگوں کو بچہ ہو سکتا ہے، اللہ کیسے اولاد ہو سکتی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ تم کو ایک نیک بچے کی بشارت دے رہا ہے، تو ان کی بیوی ہنس رہی ہے، تعجب کر رہی ہے، کیسے بچہ ہوگا بھائی، بچہ کیسے ہوگا، ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بانجھ ہوں، ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں، کہاں سے بچہ ہوگا؟ لیکن لفظ رب کے ذریعہ جب ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے اسماعیل جیسی نیک اولاد دی۔ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال پک چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، بانجھ بھی ہے، لیکن جب انہوں نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے نیک اور پاکیزہ ذریت عطا کر،
تو اللہ نے کون سی اولاد دی ان کو؟ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نیک لڑکا عطا کیا ان کو. تو لفظ رب میں یہ تاثیر ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھو، سب لفظ رب ہی کے ذریعہ انہوں نے اللہ سے دعا کی. وہ جب قبطی میں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل میں دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوئی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کرنے کا ایک گھونسا مارا مر گیا. وہ ایک گھونسا مارا مر گیا، ایک ہی مکے میں مر گیا. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے فوراً اللہ سے کس لفظ کے ذریعہ دعا کی؟ رب کے ذریعہ. رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر چھوڑ کر جب جا رہے ہیں، جب مدین کے راستے میں پہنچتے ہیں، وہاں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے پیاسے، کئی دن کا سفر پیدل سفر کر رہے ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، وطن سے دور ہیں، گھر والوں سے دور ہیں، ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. نا امید تو انبیاء تو کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، اور ایک مومن کو بھی کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی کفر ہے بعض حالات میں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ یا اللہ نہیں کہا، یا رحمان نہیں کہا، یا حکیم، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، یا جبار، یا قہار نہیں کہا. کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی تو نازل کر دے بھلائی، میں بڑا محتاج ہوں، بڑا بھوکا پیاسا ہوں، وطن سے دور ہوں. انہوں نے دعا کی. اللہ رب العالمین نے لفظ رب کے ذریعہ جب انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا ایسے سنی کہ کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا اور پوری زندگی گزارنے کا بندوبست ہو گیا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی بھی کر دی، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا. تو رب لفظ رب کے ذریعہ انہوں نے پکارا، لفظ رب ہی کے ذریعہ انہوں نے پکارا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بددعا کی تو لفظ رب ہی کے ذریعہ بددعا کی. جب قوم عمالقہ سے لڑائی کرنا تھا، بیت المقدس میں داخل ہونا تھا، اللہ نے کہا جاؤ وہاں داخل ہو جاؤ، تمہاری سرزمین ہے، تمہارے باپ دادا وہاں رہتے تھے. لیکن ان کی قوم نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہوئے، بددعا کی. تو بددعا کیسے کی؟ ربی انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب میں اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، بس ان پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہذا ہمارے درمیان جدائی پیدا کر دی. اللہ نے ایسی سزا دی کہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. لفظ رب کے ذریعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پکارا. اب دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہم کو گمراہ نہ کر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں سب رب 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 ہی کے ذریعہ انبیاء نے کی ہیں، اور اللہ نے یہی طریقہ نقل کیا ہے دعا کرنے کا. اب سوچیں کہ لفظ رب کے اندر اتنی تاثیر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے. اللہ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں مکمل تربیت اور پرورش کرنے والا اپنے مخلوق کی ہے، ان کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو اللہ اپنے بندوں سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دعا کی تھی بتاؤ؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ رب ہی کے ذریعہ اللہ سے دعا کی تھی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے رب اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کے گھر کو مت چھوڑنا. اللہ نے کیسے دعا سنی؟ پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا اللہ نے. لفظ رب کے ذریعہ انہوں نے پکارا تھا. لفظ رب کے ذریعہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب عاجز آ گئے اپنی قوم سے، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے رب مجھے نجات دے ان لوگوں سے. اللہ نے ایسی سنی کہ پوری بستی کو جبریل اور فرشتے اٹھا کر لے کے گئے، آسمان پر پٹک دیا وہاں سے. لفظ رب کے ذریعہ انہوں نے پکارا تھا. میرے بھائیو لفظ رب اللہ سے کثرت سے دعا کریں. اے میرے رب، یا ربنا ربنا ربی یا ربی، اس طرح بار بار اللہ سے دعائیں کریں، لفظ رب کے ذریعہ دعائیں کریں. جتنی بھی دعائیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں نیک لوگوں کی یا انبیاء کی، سب نے لفظ رب ہی کے ذریعہ اپنے رب کو پکارا ہے.
اور حدیثوں میں تو بے شمار دعائیں، بے شمار دعائیں، سینکڑوں دعاؤں سے زیادہ تو صرف قرآن میں لفظ رب ہی کے ذریعہ کی گئی، اور وہ ساری دعائیں اللہ سن رہا ہے. وہ غیر ہو، ایک اللہ کا دشمن ہو، وہ بھی لفظ رب کے ذریعہ مانگ رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے. اور اللہ کا جو سب سے نیک بندہ ہے، نبی ہے، اس کی بھی دعا لفظ رب کے ذریعہ اللہ سن رہا ہے. کافروں کی بھی دعا اللہ نے لفظ رب کے ذریعہ سنی ہے. تو لفظ رب کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی معنویت ہے. دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے جب انسان اللہ کو اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ پکارتا ہے. اسی بنیاد پر قرآن میں سب سے پہلی اللہ کی جو صفت ذکر ہوئی ہے وہ لفظ رب ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ، یہ تو اللہ کا اسم ذاتی ہے، اللہ کا اسم ذاتی ہے، اللہ کی ذات کا یہ نام ہے. لیکن سب سے پہلی جو صفت ذکر کی گئی رب، رب رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کا پروردگار، ساری مخلوقات کو پالنے والا اور پرورش کرنے والا. سب سے پہلی صفت اللہ کی ذکر کی گئی. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے، اس کے اندر بڑی معنویت ہے. لہذا ہم اپنے رب سے جب مانگیں، مغفرت طلب کریں، کوئی کسی چیز کا سوال کریں اللہ سے، تو یا رب، یا ربی، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تو لفظ رب ہی سے سارے لوگوں نے دعا کی ہے. اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طریقہ سکھایا. لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم کبھی بھی اللہ سے دعا کریں تو کثرت سے رب 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 اللہ کو کہتے رہیں. ربنا ربنا، یا ربی، یا ربی، یا ربی. ظاہر سی بات اللہ کو بار بار پکاریں گے، کبھی نہ کبھی تو ضرور اللہ قبولیت کا دروازہ کھولے گا. ایک مخلوق کے دروازے پر بار بار دستک دو تو وہ جب اپنا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے دروازے کو دستک دے گا، اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے، وہ قبولیت کا دروازہ کیوں نہیں کھولے گا؟ ضرور کھولے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح طور پر ہم دعا کریں. دعا کی قبولیت کے جو شروط ہیں، جو آداب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لفظ رب کے ذریعہ اللہ کے بڑے بڑے نام، اسماء و صفات کے ذریعہ اللہ کو پکاریں. اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا. بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.